پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ عورت کی زندگی کے کون کون سے پہلو ہیں، عورت کی زندگی کے ایسے کون کون سے خاص مقام ہیں جن مقاموں پہ اس کو دھیان رکھنا ہے، جن مقام پہ اس کو بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ عورت کی زندگی کے 4 دور ہیں۔ کتنے؟ 4 دور ہیں عورت کی زندگی کے۔ آئیے بیان کرتے ہیں وہ کون سے دور ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ عورت کی زندگی کے راستے میں یوں تو بہت سے موڑ آتے ہیں، مگر اس کی زندگی کے 4 دور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 4 دور ایسے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا بہت غور کی بات ہے۔ وہ کون سا؟ پہلا دور ہے کہ عورت کا جب بچپنا ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عورت کا جب بچپن ہوا کرتا ہے۔ دوسرا لکھا ہے کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا دور ہے۔ تیسرا دور لکھا ہے کہ عورت جب بیوی بن جایا کرتی ہے، تب ایک دور ہوا کرتا ہے۔ چوتھا دور لکھا ہے کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا کیسا دور شروع ہوتا ہے۔ تو آؤ آج کے سبق میں چلتے ہیں۔ ان 4 دوروں میں سب سے پہلا دور ہے عورت کا بچپن۔ کیا چیز؟ عورت کا بچپن۔ تو اس کے تعلق سے لکھا ہے سبق نمبر پہلا، عورت کا بچپن، جس میں لکھا ہے کہ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تک وہ نابالغ بچی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ ہوتا ہے، نہ وہ کسی گھر کی چیز کو اپنے اوپر ذمہ دار ٹھہراتی ہے، نہ گھر کا کوئی دوسرا اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ آرام سے بچپنے کے عالم میں چہیتی ہوتی ہے، لاڈلی ہوتی ہے، کھیلتی ہے، ہنس کھیل کر دن کاٹتی ہے۔ آگے لکھا ہے وہ شریعت کی پابندیوں سے بالکل آزاد رہتی ہے اور اپنے ماں باپ کی پیاری اولاد اور لاڈلی بیٹی بنی ہوئی کھاتی پیتی پہنتی اوڑھتی اور ہنستی کھیلتی رہتی ہے، اور وہ اس بات کی حقدار ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن اور سب رشتے ناتے والے اس سے پیار و محبت کرتے رہیں اور اس کی دل بستگی اور دل جوئی میں لگے رہیں، اور اس کی صحت و صفائی اور اس کی عافیت و بھلائی میں ہر قسم کی انتہائی کوشش کرتے رہیں، تاکہ وہ ہر قسم کی فکروں اور رنجوں سے فارغ البال اور ہر وقت خوش و خرم اور خوشحال رہے۔ جب وہ کچھ بولنے لگے تو ماں باپ پر لازم ہے۔ کس وقت بیٹی جب کچھ بولنے لگے، کچھ کہنے لگے، تو لکھا ہے کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو اللہ و رسول کا نام سنائیں، پھر اس کو کلمہ وغیرہ پڑھائیں۔ جب وہ کچھ اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ڈھنگ اور سلیقے سکھائیں۔ جب بولنے کے بعد کچھ سمجھدار ہو، اس کے بعد میں ماں باپ کی ذمہ داری کون سی ہے کہ اس کو صفائی سے رہنا سکھائیں اور ڈھنگ سکھائیں اس کو کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے اس کو نہایت پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی باتیں بتائیں اور اچھی اچھی باتوں کا شوق اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن عظیم کا علم سکھائیں۔ جب کچھ اور زیادہ ہوشیار ہو جائے تو اس کو پاکی اور ناپاکی، وضو اور غسل وغیرہ کا اسلامی طریقہ سکھائیں اور بتائیں۔ یعنی بیٹی جب بولنے کے قابل ہو تو قرآن عظیم کلمہ وغیرہ کا اس کو سبق دیا جائے۔ آگے لکھا ہے کہ جب وہ تھوڑی اور ہوشیار ہو، صفائی ستھرائی سے رہنے کے قابل بن جائے، تب اس پاکی کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ تمام باتیں سکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب کچھ اور زیادہ ہوشیار ہو جائے تو اس کو پاکی ناپاکی، وضو غسل کا طریقہ بتائیں اور ہر بات کا، ہر کام میں اس کو اسلامی ادب کی باتیں سکھانے کی کوشش کریں اور پردے میں رہنے کی عادت بتائیں۔ کس چیز کی؟ پردے میں رہنے کی عادت بتائیں اور سکھائیں۔ آگے لکھا ہوا ہے جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ کتنے؟ 7 سال کی۔ پھر سے کتنے؟ 7 سال کی۔ جب وہ بیٹی 7 برس کی ہو جائے، یعنی 7 سال کی ہو جائے، تو اس کو نماز کا طریقہ وغیرہ ضروریات دین کی باتیں تعلیم کریں اور پردے میں رہنے کی عادت دیں اور برتن دھونے، کھانے پکانے
सीने पिरोने और छोटे मोटे घरेलू कामों का हुनर बताएं और अमली तौर पर उससे ये सब काम लेते रहें और उसको काहली और लापरवाही और शरारतों पर रोक टोक करते रहें और ख़राब आदतों और बदचलन घरानों के लोगों से मेल जोल पर पाबंदी लगा दें और उन लोगों की सोहबत से बचाते रहें। आशिकाना अशआर और गीतों के मज़ामीन की किताबों से गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें ताकि बच्चियों के अखलाक व आदात और चाल चलन ख़राब ना हो जाए। जब तक बालिग ना हो जाए इन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप का इस्लामी तरीक़ा और फ़र्ज़ है। अगर माँ बाप अपने फ़राइज़ को पूरा ना करेंगे तो शरीयत कहती है कि वो सख्त गुनाहगार होंगे। घरेलू काम सिखाने की जिम्मेदारी किसकी? माँ बाप की। सफाई से रहने का तरीका बताने की जिम्मेदारी किसकी? माँ बाप की। जिन घरों का माहौल अच्छा ना हो उन घरों में जाने से पाबंदी लगाने की जिम्मेदारी किसकी? माँ बाप की। घरेलू काम हो, सीने और पिरोने यानी घर का कोई भी काम हो, वो तमाम सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। ये बचपने का दौर है। जो 4 दौर हैं औरत के, पहला दौर है बचपन का दौर। कौन सा? बचपन का दौर है। ये आपने आज सुना कि बचपन के आलम में यानी माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी औलाद को किस किस तरीके से चलाने की रहती है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कल के सबक में हम आपको बताएंगे कि बचपने से निकलकर जब औरत जवानी की मंजिल पर कदम रखती है तब उसके माँ बाप की और उसके असातिज़ा इकराम की जिम्मेदारी कौन कौन सी हुआ करती है। इंशाअल्लाह तैयार रहिएगा आप कल के सबक के लिए। मुझे उम्मीद है आज का सबक आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।